آنکھ آنسو آج ہے حسین کے سفیر عقیل کے بیٹے مسلم کا ہی دکھوں میں رونا. ظالم سے ظالم لوگ بھی کسی کا سفیر نہیں مارتے. انہوں نے حسین کا سفیر مارا. مولا حسین نے جب مکہ پہنچ گئے جہاں مسلم کو کوفے والوں کے خطوط دے کے کوفہ روانہ کیا. مسلم جی شہنشاہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں, یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں, یہ ساتھ لے کے جائیں, کوفہ میں جا کے میری بیعت لیں. جناب مسلم دے کہتے مولا آپ کو مکہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر. مولا حکم ہے آپ کا, اطاعت مجھ پہ واجب ہے. اس سے پہلے مولا نے ایک اور قاصد کو بھیجا ہوا تھا محمد بن یکتیر کو. مولا اس کا انتظار کر لیں. مولا فرمایا نہیں مسلم آپ کو خود جانا پڑے گا. آج عقل پریشان ہے کہ خبر تھی حسین کو کہ میری منزل کوفہ نہیں. جانتے تھے حسین میں نے کوفے جانا بھی نہیں. یہ بھی خبر تھی کہ کوفہ والے غداری پہ آمادہ ہو چکے ہیں. مسلم کیوں بھیجا؟ اگر ماتم کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو, حسین اکیلا عباس کربلا لے کے جانا چاہتا تھا. اگر اتنے عباس ہوتے حسین کس کس عباس کو روکتا. مسلم عباس تھا. جناب مسلم کوفہ پہنچے. تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو 40-45 منٹ چاہیے. مسلم کا کوفہ ورود, بیعت لینا, مہمان بننا, حانی کے گھر جانا, تفصیلات سے گزرتا ہوں, مظلومیت بیان کرتا ہوں. جناب مسلم کوفہ میں گئے, 18,000 افراد نے بیعت کر لی. جناب مسلم نے فوراً خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا حسین کی طرف خط بھیجا. مولا میں کوفہ پہنچا. کوفہ کی جامع مسجد میں میں نے پہلی تقریر کی. مولا 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر لی ہے. حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ آ جائیں. کوفہ کی لوگوں کی تلواریں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. یہ کہہ کے مسلم نے خط حسین کی طرف بھیج دیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا, میں مصحف کے آخر میں یہ جملہ دہراؤں گا. جناب مسلم نے مولا حسین کو خط لکھا کہ 18,000 افراد بیعت کر چکے, جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے. نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا. اسے معزول کر کے اس کی جگہ پہ بصرے کا گورنر ابن زیاد کو اضافی چارج دے دیا گیا کہ کوفہ بھی تیرے کنٹرول میں. یہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہو گیا. اس نے آتے ہی کوفہ میں کرفیو لگا دیا. پتہ کرو حسین کا سفیر مسلم کہاں ہے. لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. لوگ بکنے شروع ہو گئے. جو بک سکتے تھے انہیں خریدا, جو ڈر سکتے تھے انہیں ڈرایا, جو قید ہو سکتے تھے انہیں قید کیا. بس یہاں سے مصائب شروع ہونے لگا. مسلم نے ظہرین پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی. مغربین پڑھا کے جب مسلم اٹھے تو کوفے کی مسجد میں مسلم اکیلے تھے. جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا مسجد خالی, صرف مسلم اور مسلم کے 2 بیٹے. مسلم مسجد کوفہ سے نکلے. بیٹے ایک مومن کے گھر امانتاً رکھوائے. مسلم جانتے تھے کہ اب میں نے شہید ہونا ہے. مسلم نے بچے ساتھ اس لیے نہیں رکھے کہ میرے بیٹے باپ کا قتل نہ دیکھیں, میرے بچے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں, میرے بیٹے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں. میں نے جملہ 3 دفعہ دہرایا ہے کہ شاید کسی شیعہ کو جملہ سمجھ میں آئے اور مجھے کھولنا نہ پڑے. آج جناب مسلم کی شہادت میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں, اے حسین کا سفیر, تو اپنے بیٹے کسی شیعہ کے گھر امانت اس لیے رکھوا گیا تھا کہ تیرے بیٹے تجھے قتل ہوتا ہوا نہ دیکھے. مسلم تجھے کوفے میں اپنے بیٹوں کی اتنی پرواہ تھی, کربلا میں حسین کی 4 سال کی بیٹی قاتل کے سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, میرا 3 دن کا بس.
अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। ये ऊंची आवाज में हाय कहना मोहम्मद की बेटियां कबूल फरमाए। ये जो चीखे मार के रो रहे और रसूल की बेटी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते चलते कूफा की शहर की आखिरी दीवार के साथ एक कच्चा मकान, मुस्लिम उस मकान की सीढ़ी पे जाके बैठ गए। शाम ढल चुकी थी, मगरबैन पढ़ा के मुस्लिम निकले थे, रात काली और स्याह हो गई। जिस दरवाजे पे बैठे थे वो दरवाजा खुला। एक झुकी हुई कमर वाली ज़ईफा, मनंता कौन है तू? मुस्लिम बिला तशबी, कब्जा तलवार पे सर उठाए बगैर कहते अना गरीबुल वतन, मैं कोई मुसाफिर हूं। कहती मुसाफिर मेरे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मुस्लिम कहते कूफे में मेरा घर कोई नहीं। कहती किसी और घर जा, मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया, बड़ी सख्ती हो गई है कूफे में, मेरा दरवाजा छोड़। वो सब कहते कहां जाऊं? कहती किसी के घर जाके पनाह ले। मुस्लिम रो कहते दे कोई नहीं रहा। कहती मस्जिद में जाकर रहे। मुस्लिम रो के कहते रहने कोई नहीं देता। तड़प कहती जहां जाना मुसाफिर जा, मैं ज़ईफा हूं, मैं इस उम्र में कोई अजाब बर्दाश्त नहीं करना चाहती, मेरे दरवाजे के आगे से उठ। जब कहना मेरे दरवाजे के आगे से उठ, मुस्लिम ने तलवार नियाम में डाली, जमीन पे हाथ रखा। अच्छा फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों का मुकद्दर, फातिमा ज़हरा का नाम आना था। तोआ ने बंद दरवाजा खोल दिया। रो के दी बता किसका नाम लिया है? फरमाया ज़हरा का। कह लगी तू ज़हरा को जानता है? मुस्लिम रो के दे जैसा मैं जानता हूं कोई भी नहीं जानता। रो के दी कुर्बान हो जाऊं, कहीं अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं। हाँ मैं मुस्लिम का नाम आना था, गिर गई। आका माफी, मौला माफ कर देना, मौला मुझे नहीं पता था, मौला कनीस को माफ कर, बिस्मिल्लाह मौला मेरे घर आ। मिन्नत की, बादशाह को घर लेके आई। पूरे घर में बिठाने के लिए जगह नहीं मिल रही, कहाँ बिठाऊं? आखिर मुसल्ला बिछाया। बिस्मिल्लाह मौला, मौला क़यामत वाले दिन ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। मौला खाना पानी? फरमाया सिर्फ मुसल्ला। मुसल्ले पे बैठ के मुसलसल मुस्लिम रोते रहे। तो वह दरवाजे पे बैठ के सोचती रही कितना मेरा मुकद्दर है। मुस्लिम हुजरे पे मुसल्ले पे थे और तो वह दरवाजे पे टेक लगा के कह रही थी कहाँ आबाद मदीना, उजड़ गए मोहम्मद की उम्मत। बाहर दरवाजे पे घोड़ों के टापों की आवाज आई। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार निकाली। तलवार निकाल के मुस्लिम कमरे से बाहर निकल के सहन में आए। तो आखड़ी ना मौला, मौला जितने भी सिपाही आते आने थे, मौला तू बाहर न जाना, मौला ज़माना तेरा बड़ा दुश्मन है, मौला वो गवर्नर तुझे ढूंढ रहा है। जनाब मुस्लिम देख के दे तो दरमियान से हट जा, तूने मिन्नत की, तूने मेरी माँ का फास्ता दिया, मैं तेरे घर आ गया, तूने मेरी खिदमत की है, मैं क़यामत वाले दिन तेरी जन्नत का सामान हूँ, मैं अपनी माँ ज़हरा से तेरी सिफारिश करूँगा, लेकिन दरवाज़ा छोड़ दे। रोक के कहती क्यों दरवाज़ा छुड़वा रहा है? जनाब मुस्लिम की आवाज़ आई हम हाशमी हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, मैं घर में हूँ और गैर तेरे घर में आ जाए, फौज तेरे घर में आ जाए। जो सैयद बैठे मुझे माफ करके जुमला मातम करके सुनना। मौला मुस्लिम तूने कूफे में तो कनीस के घर सिपाही नहीं आने दिए, शामे गरीबा 300 का दस्ता लेके शिमर ज़ैनब के खेमे के अंदर गया। जाके कहता इनमें से अली की बेटी ज़ैनब को। हौसला हौसला हौसला, अभी शहादत तक पहुंचना है। तड़पे मुस्लिम, जहां मुस्लिम ने तलवार निकली हुई अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम कूफे के बाजार में आए। बाबा जी किताबें कहती इतना जोरदार हमला किया अकील के बेटे ने, गलियां खाली हो गई, अकेला बिखरे हुए शेर की तरह कूफे की गलियों में ललकार के कहा तुमने हमें गरीब समझा है, हमें खत दे के वास्ते देते रहे हो, बंद कर लिए तुमने अब दरवाजे। ताड़ रहा था शेर की तरह,
گلیاں خالی ہو گئی، لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے. مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی. ابن زیاد کو دربار میں خبر ہوئی، اس نے 500 سپاہیوں کا نیا دستہ بھیجا. چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی. مسلم ایک ہاتھ تلوار، آگے سے حملہ، نیزے کے ساتھ پیچھے والوں کو روک رہا تھا. اتنی زوردار مسلم جنگ کر رہا تھا. آدھی رات تلواروں کے ساتھ یوں تلواریں، کتابیں کہتی ہیں لگ رہی تھی، شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی. پھر خبر ہوئی کہ 500 کا دستہ اور بھیج. اس نے کہا ایک شخص کے لیے اتنی فوج؟ جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج بھی کتابوں میں ہے. اس نے کہا کوفے کا کوئی مزدور نہیں، عقیل کا بیٹا ہے، نہیں قابو آ رہا کسی سے. اسے کہا تمہیں کس نے کہا ہے ہاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں یا دھوکے سے مارے جاتے ہیں؟ آخر انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودنا شروع کیا. کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا ہوا تھا. آگے سے انہوں نے حملہ کیا. مسلم پچھلے قدموں پہ جا رہا تھا. مسلم کا کوفے کے اس گڑھے میں گرنا تھا. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. زخمی مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم. اے تم نے مجھے اکیلا لاوارث سمجھ لی. جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں، گردن میں رسیاں. زخمی مسلم کو کتابوں سے، میں بالکل کتاب کی شہادت پڑھوں، لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو باندھا. ڈرتے ہوئے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا. لمبی دراز رسیوں سے مسلم کو کھینچ رہے تھے. مسلم رسیوں کے ساتھ سپاہیوں کو قریب لاتا. مسلم کسی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ زخمی کر رہا تھا. ڈر رہی تھی فوج زخمی مسلم سے. اس حال میں مسلم جب کوفے کے دروازے کے اندر داخل ہوا، دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا. اس نے کہا قربان ہاشمیوں، اوے صدقے عقیل کا بیٹا، اوے قربان ہو جاؤں اوے حیدر کے بیٹو. اور یہ ہوتی ہیں جوانیاں. اور تمہیں قیدی کر کے بھی فوج ڈر رہی ہے، اور تمہیں رسیاں باندھ کے بھی سپاہی خوف زدہ ہے. یہ سپاہی وہیں کھڑا تھا یا 2.5 مہینے بعد یہیں سے حسین کا سجاد گزرا. سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں. کوئی دائیں سے دھکا دیتا، کوئی بائیں سے دھکا دیتا. اس سپاہی سجاد کے قریب آ کے کہنے لگا چند مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں تھی لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا. تو سر جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آواز ہے تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بیٹیاں، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں. ہائے حسین کے، ہائے حسین. زخمی مسلم کو دارالامارہ میں لے کے آئے. حالت پڑھ دوں صدا سے معافی مانگ کے، حالت پڑھنے لگا صدا سے معافی مانگ کے. جناب مسلم کی حالت کیا؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، آنکھ میں تیر، چہرے پہ پتھروں کے نشان، لہو سے بھرا ہوا مسلم ابن زیاد کے دربار میں قیدی ہاتھوں سے کھڑا تھا. یہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا، مسلم کے سامنے آ گیا. تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کر. میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا. ادھر حسین کا گھوڑا منزل زبالہ پہ کھڑا تھا. اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر. مسلم نے اپنے چہرے کا لہو صاف کیا، صاف کر کے معاف امیر سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. میں علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلم نے جملہ کہا، اس بدبخت نے مسلم کے چہرے پہ تھپڑ مارا. مسلم کے چہرے پہ تھپڑ کا لگنا تھا. حسین نے منزل زبالہ پہ گھوڑے کی رکابوں کو روکا. روکے گا مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے. غریب حسین وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی، تجھے امیر مسلم. زخمی ہاتھ. اس ملاؤن نے کہا جلدی کرو.
کتابیں کہتی ہیں دن طلوع ہو چکا تھا، رات ساری مسلم جنگ میں رہا۔ 9 ذی الحجہ صبح کا وقت، بکر بن حمران ملعون، یہ ہے مسلم کا قاتل، یہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گیا۔ دارالامارہ بلندی پہ، مسلم نے یوں نیچے کوفے کی گلیاں دیکھی، کوفے کی گلیوں میں بھیڑ، رش، کیونکہ کل عید تھی۔ بادشاہ حسین کی قسم، مسلم نے جب کوفے کی گلیوں میں دیکھا، ہر باپ اپنے بچوں کو عید کی خریداری کروا رہا تھا۔ زخمی مسلم کی آواز ہے، کوفے والوں، میں اپنے ساتھ اپنے 2 بچے لے کے آیا تھا اور کسی کو میرے بچوں کی کوئی خبر۔ بکر بن حمران ملعون نے کہا، مسلم آخری وقت میں کوئی وصیت؟ فرمایا 3 وصیتیں، کوئی ایک پوری کر۔ کیا لگا پہلی بتا؟ فرمایا کوئی حسین کو جا کے بتائے۔ میں نے پہلے کہا تھا، میں نے تقریر کے آغاز میں جملہ پڑھا تھا مصائب میں، مسلم نے کہا میں لکھ بیٹھا ہوں مولا کو خط، میں نے انہیں بلا لیا ہے کوفے، کوئی قاصد جاؤ، جا کے کہو مولا کوفے والے پھر گئے، مولا کوفے نہ آنا، یا کہو اگر آنا ہی ہے تو پھر زینب کو نہ لانا۔ اس جگہ نہیں پوری ہوگی وصیت، ہم انتظار کر رہے ہیں حسین کا، جو تمہارے ساتھ کیا وہ حسین سے کریں گے۔ مسلم نے کہا میری دوسری وصیت، میری زرہ بیچنا، میری تلوار بیچنا، کوفے میں میرے اوپر کچھ قرض ہے وہ ادا کر دے۔ اس جگہ دیکھیں گے کون قرض مانگنے آئے گا۔ اگلی وصیت بتا۔ مسلم نے کہا پانی پلا۔ اگلے دن تھی عید، مسلمانوں پہ ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا۔ میں کیسے جملہ پڑھوں؟ مسلم نے پانی مانگا، اس نے کہا پوچھتا ہوں اگر اجازت ملی تو۔ جناب مسلم کے آگے اس نے کوزے میں پانی کیا۔ جناب مسلم کے دانت زخمی ہو چکے تھے، ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ جناب مسلم نے پانی کا پیالہ منہ کے قریب کیا، منہ کا لہو پانی میں گیا۔ مسلم نے وہی لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا۔ یہ کمینہ بکر دے کے کہنے لگا پینا نہیں تھا، منگوایا کیوں تھا؟ مسلم کی آنکھیں برس کری، فرمایا تو اپنا کام کر۔ یہ جملہ میں پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو برداشت کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں، کوفے والوں کو پتا چلا مسلم نے مانگا کیوں تھا، مسلم نے دیوار پہ گرایا کیوں تھا۔ چند دنوں کے بعد یہیں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کا گزرنا تھا۔ اس دیوار کے قریب سے مسلم کی بچی گزری، رو کے کہتی ہے اماں مجھے یہاں سے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی مجھے بتائے میرا غریب بابا کا۔ اس ملعون نے تلوار کے ساتھ مسلم کا سر کاٹا، سر بھی کوفے میں، جسم بھی کوفے میں گرا دیا۔ یہاں تک میں نے مصائب پڑھا رک رک کے۔ پہلی بار دعائے زہرا امام بارگاہ میں عشرہ محرم میں یہ ہاتھ باندھ کے اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ روایت جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر یقین کرو تو میں دیتا ہوں علموں والا عباس زامن، چاہو گے تو کتاب اس وقت بھی میرے موبائل میں پیج موجود ہے۔ مولا حسین ایک منزل پہ رکے ہوئے تھے، شیخ مفید نے اس روایت کو، شیخ مفید مذہب جعفریہ میں پہاڑ جتنا قد ہے، شیخ مفید نے اس روایت کو لیا محمد بن سلیمان اور مشعل بن منظر سے۔ وہ کہتا ہے یہ دونوں کہتے ہیں
ہم حسین کے ساتھ حج والے قافلے میں تھے، جب حسین وہاں سے نکلے ہم بھی پیچھے جا رہے تھے، یا ہم نے دیکھا کوفے کے رستے سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، وہ کہتے ہم اس کے قریب گئے، ہم دونوں نے اس کا رستہ روکا، ہم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا بنی اسد قبیلے سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دونوں بھی اسدی تھے۔ انہوں نے کہا ایک دوسرے کو تعارف کروانے کے بعد ہم نے کہا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں۔ ان دونوں نے پوچھا، شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا، انہوں نے کہا ہم نے پوچھا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوفے کی ایک خبر ہے، رأیتہما فی قتل المسلم وحانی، جب ہم کوفہ سے نکلے تھے مسلم بھی قتل ہو چکا تھا، حانی بن عروہ بھی قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا یخرجہ بارجلہما فی السوق، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اگلی صدر غازی زامر بنا کے کہنے لگا، انہوں نے کہا برعوسہما فی السواق کانہما السیبان، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوفے کے بچے مسلم کے کٹے ہوئے سر سے کوفے کی گلیوں میں اپنے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا بیٹا دفنا دو، کوئی میرا لال دفنا